آپ فرما رہے ہیں حمد و ثنا اللہ کے لیے ہے، ایسی حمد و ثنا جو زمین اور آسمان کو بھر دے۔ اللہ نے دین کو ہمارے لیے کامل کر دیا ہے، نعمت کو کامل کر دیا ہے، اس نے مہربانی فرما کر ہمارے جو نفس ہے اس کو درست کر دیا ہے، اس نے ہمیں رزق عطا فرمایا ہے اور خوب عطا فرمایا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، ایسی گواہی کہ جو کہنے والے کو جس طرف بھی رخ کرے اس کو بچا لے۔ میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، ایسی گواہی کہ جس کی روشنی انسان کی اندھیرے یا انسان کے اندھے پن کو ختم کر دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں اور سلامتیاں ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہوں جب بھی کوئی سوار چلے یا رکے یا کسی جگہ پر اسٹے کرے۔ اللہ سے ڈرو اور دنیا کے دھوکے میں نہ آؤ، کیونکہ یہ دنیا جو ہے اگر آتی ہے تو انسان کو آزماتی ہے، اور اگر جاتی ہے تو انسان کو آزمائش میں ڈالتی ہے، اور اگر خوب پھلتی ہے تو انسان اس سے دور کر دیتی ہے، اور اگر بھلائی کرتی ہے تو انسان اس میں بھی نقصان میں رہتا ہے۔ یہ جو دنیا ہے یہ آتا جاتا وقت ہے، کبھی انسان صحت میں ہوتا ہے، کبھی تندرستی میں ہوتا ہے، کبھی بیماری میں ہوتا ہے۔ یہ دنیا چلے جانے والی ہے اور آخرت بہتر ہے اور زیادہ دیر تک باقی رہنے والی ہے، آپ پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اللہ کے بندو یاد رکھو کہ جو سمجھدار لوگ ہیں وہ نعمتوں سے خوش ہوتے ہیں، شکر کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا، حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، ہمیشہ یاد رکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے، اپنے اموال کو دیکھ کر غلط راستے کی طرف نہیں جاتے، لہو و لعب کی طرف نہیں جاتے، اور جو نعمتیں یا جو برائیاں ہیں ان کو دیکھ کر پریشان نہیں زیادہ ہوتے۔ جبکہ دوسرے لوگ جو ہیں وہ جب نعمتیں دیکھتے ہیں تو تکبر کرنے والے ہوتے ہیں، لوگوں پر ظلم و ستم کرنے والے ہوتے ہیں، اپنی جو نعمتیں ہیں یا ان کے جو خدم ہیں یا ان کے پاس جو بھی چیزیں ہیں یا مویشی ہیں ان سب کو دکھا دکھا کے لوگوں کے سامنے تکبر کرنے لگتے ہیں، اپنا دکھاوا کرنے لگتے ہیں، اونچی جگہوں پہ بیٹھنے لگتے ہیں، فقراء سے دور ہونے لگتے ہیں، ان سے بلندی اختیار کرنے لگتے ہیں، ضعیف لوگوں اور کمزور لوگوں کو ستانے لگتے ہیں۔ یہی طریقہ ہے تکبر کرنے والوں کا اور خیالا کرنے والوں کا۔ ان کی بصیرت کم ہوتی ہے، ان کے دل چھوٹے ہوتے ہیں، محروموں کے جذبات کو سمجھتے نہیں ہیں، اور مصیبت زدگان لوگوں اور جو گھروں سے نکالے جانے والے ہیں، بے گھروں اور جو پریشان لوگ ہیں یا جو بیمار ہیں یا جو پریشان حال لوگ ہیں ان کو دیکھ کر رنجیدہ نہیں ہوتے، کیونکہ یہ اپنے نشے میں یا دولت کے نشے میں دھوت ہوتے ہیں۔ یہ لوگ دنیا کی زیب و زینت کو دیکھ کر گمراہی کی طرف جا چکے ہوتے ہیں، شہرت کی پسندیدگی اور اس کے پیچھے لگے ہوتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں۔ ان کی خوشی شکر کی خوشی نہیں ہوتی، بلکہ ان کی خوشی لوگوں کے اوپر ظلم و ستم والی خوشی ہوتی ہے۔ ان سے تواضع کہیں دور جا چکا ہوتا ہے، اس لیے غفلتیں ان کو گھیر لیتی ہیں اور برائیوں میں گر جاتے ہیں، اپنے ناک کو اوپر کر لیتے ہیں، نظروں کو اونچا کر لیتے ہیں، لوگوں کو دیکھتے ہیں جیسے وہ ان سے بہت حقیر ہوں، اور بات کرتے ہیں تو بڑے متکبرانہ انداز میں بات کر لیتے ہیں، اور شیطان پھر ان کے اندر پھونک دیتا ہے، اور جو تکبر کرنے والے جو ہیں وہ خرچ کرنے لگتے ہیں، بڑی تیزی سے اپنے اموال کو فضول خرچی میں لگانے لگتے ہیں، تکلف میں لگانے لگتے ہیں، دکھاوے میں لگانے لگتے ہیں، دوسروں کو دکھاوا کرنے میں اپنے اموال کو ضائع کرنے لگتے ہیں، اپنی تعظیم بیان کرنے اور اپنی بڑائی بیان کرنے میں اس کو استعمال کرنے لگتے ہیں۔ عزت والا اللہ فرماتا ہے یاد رکھو کہ دنیا لعب ہے، لہو ہے، زینت ہے، ایک دوسرے کے ساتھ تفاخر ہے، اور اموال و اولاد میں ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ ہے۔ ابن القیم علیہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں جہاں تک نعمتوں میں فخر کی بات ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کے سامنے دکھاوا کیا جائے ان کا، اور یہ کہا جائے کہ میں تو آپ سے بڑا ہوں، میں آپ سے بہتر ہوں، گویا کہ وہ ان کی گردنوں پر چڑھ جائے، ان کے دلوں کو جو ہے اپنی بندگی کی طرف لے آئے، اور نعمت کے ذریعے ان کے اوپر ظلم کرنے لگے۔ جو انسان تکبر کرنے والا ہے، بلندی اختیار کرنے والا ہے، لوگوں کو حقیر سمجھنے والا ہے، لوگ بھی اس کو برا سمجھتے ہیں، اللہ بھی اس کو برا سمجھتا ہے، چاہے وہ بہت اچھی باتیں ہی کیوں نہ کرتا ہو۔ عزت والا اللہ فرماتا ہے اللہ اس کو پسند نہیں کرتا جو تکبر کرنے والا ہے، جو اپنی بڑائیاں بیان کرنے والا ہے۔ اسی طرح فرمایا زمین پر تکبر کر کے نہ چلو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو پسند نہیں کرتا جو تکبر کرنے والا ہے، فخر
کرنے والا ہے۔ بہت سے مواقع پر قرآن کریم نے اس چیز سے منع کیا ہے کہ وہ نعمتوں سے انسان اتنا خوش ہو کہ وہ خود پسندی میں مبتلا ہو جائے، لوگ دوسروں کو دکھاوا کرنے لگے۔ اللہ نے فرمایا جب انسان کو ہم نعمتیں دیتے ہیں جبکہ برائی اس سے ابھی ختم ہوئی ہوتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ ساری برائیاں جی مجھ سے تو دور ہو گئیں، وہ بڑا خوش ہوتا ہے، بڑا فخر کرنے والا ہوتا ہے۔ ابن عباس رحمۃ اللہ بیان کرتے ہیں، رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ وہ بیان کرتا ہے کہ میں نے بہت چیزیں کما لی ہیں۔ اس طرح فرمایا ان چیزوں سے خوش نہ ہو جو ہم نے آپ کو دی ہیں۔ اسی طرح فرمایا جب ہم انسان کو نعمتیں دیتے ہیں تو خوش ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہ خوش ہو، اللہ ان لوگوں کو خوش نہیں ہوتا جو خوش ہوتے ہیں۔ جو اللہ نے آپ کو دیا ہے اس میں آخرت کو تلاش کرو، ہاں دنیا بھی مت بھولو، لیکن جیسے اللہ نے آپ کے اوپر مہربانی کی ہے اس طرح تم بھی مہربانی کرو اور زمین میں فساد نہ کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو پسند نہیں کرتا جو فساد کرتے ہیں۔ پھر جو انسان خود اپنا دکھاوا کرنے والا ہوتا ہے، جو تکبر کرنے والا ہوتا ہے، جو خوشیاں منانے والا ہوتا ہے، جو اپنے آپ کو بڑا سمجھنے والا ہوتا ہے، وہ سوشل میڈیا کے ذریعے اپنا دکھاوا کرنے لگتا ہے، اپنے دسترخوان دکھانے لگتا ہے اور اپنے مختلف قسم کے برتن ہیں وہ دکھانے لگتا ہے، اپنے گھر دکھانے لگتا ہے، اپنے باغ دکھانے لگتا ہے اور اپنے جو کھیت ہیں وہ دکھانے لگتا ہے اور اپنی نعمتیں یا جو اپنے زیور ہیں وہ دکھانے لگتا ہے، اس کی اپنی سواریاں دکھانے لگتا ہے، اپنی مجلسیں دکھانے لگتا ہے، لوگوں کو دکھاتا ہے، ہر چیز کی ویڈیو بنا کے اپلوڈ کر رہا ہوتا ہے، ہر چیز کا دکھاوا کر رہا ہوتا ہے، ہر چیز لوگوں کو دکھا رہا ہوتا ہے تاکہ لوگ اس کو جانیں، اس کو پہچانیں، لوگ اشارے کر کے کہیں یہ ہے بندہ، یہ ہے وہ فلاں، اس کے فالوورز بڑھ جائیں، اس کو دیکھنے والے زیادہ ہو جائیں۔ یہ اصل میں تکبر ہے، حماقت ہے، یہ بے وقوفی ہے جو انسان کو بالآخر آخرت میں کوئی فائدہ نہیں دے گی، اس کو کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ کتنے لوگ ہیں جو دنیا سے چلے گئے ہیں، دنیا میں کہتے تھے ہمارے پاس بہت ہے، ہمارے پاس بہت نعمتیں ہیں، آج قبروں میں پڑے ہیں، ان کے پاس آج ان کو اپنے ان کاموں کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا جو چھوٹی چھوٹی چیزوں کا اہتمام کرتے تھے، آج ان کو ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا کثرت جمع کرنے کی جو کثرت ہے اس نے آپ کو اپنے چکر میں گھیر رکھا، یہاں تک کہ تم قبروں تک پہنچ گئے۔ یقین رکھو کہ تم جہنم کو دیکھو گے اور پھر یقین رکھو کہ عین الیقین تم اس کو دیکھو گے۔ پھر قیامت کے دن آپ کو ان نعمتوں کے بارے میں پوچھا بھی جائے گا۔ کہاں ہیں گھر والے؟ کہاں ہیں وہ جو بڑے بڑے محلات میں رہتے تھے؟ کہاں ہیں جو اپنے دور کے بڑے بڑے بادشاہ سمجھے جاتے تھے؟ کہاں ہیں دادا پردادا؟ کہاں ہیں وہ بڑے بڑے لوگ جو اس دنیا میں رہ کے گئے ہیں؟ کہاں ہیں وہ بڑے بڑے جو سمود کی قوم کا ذکر کر لیں جنہوں نے بہت بڑا دکھاوا کیا تھا؟ کہاں ہیں عاد کہ جس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ ان جیسا کوئی پیدا نہیں ہوا تھا؟ تو اے تکبر کرنے والے، دکھاوا کرنے والے، اللہ سے ڈر جا۔ اے دکھاوا کرنے والے، اللہ سے ڈر جا اور اپنے دکھاوے سے، اپنے اختیار سے پیچھے ہٹ جا، اس سے پہلے کہ بے بس ہو کر تم پیچھے ہٹ جا، کیونکہ تو ذلیل ہے، کیونکہ تو مقہور ہے، کیونکہ تو بے بس ہے۔ اللہ تبارک و تعالی تجھے ہر طرف سے گھیرے ہوا ہے، اوپر سے نیچے سے دائیں بائیں سے، تیرے لائق نہیں ہے کہ تو تکبر کرے، تو ایک اپنا دکھاوا کرے، تو دوسروں کے سامنے اپنا دکھاوا کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کو اختیار کرے۔ یاد رکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کبھی نہ بھولنا۔ وہ شخص کتنا برا ہے جو اللہ کو بھول جائے، جو قبروں کو بھول جائے، کتنا برا شخص ہے جو تکبر کرے، جو لوگوں کے اوپر ظلم و ستم کرنے لگے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص تھا جو اپنے ایک لباس میں چل رہا تھا، اس کو اپنا آپ بڑا پیارا لگ رہا تھا، تکبر والی چال چل رہا تھا، اللہ نے اس کو زمین میں دھنسا دیا، اب وہ قیامت تک زمین میں دھستا ہی چلا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان لوگوں کے کاموں سے بچائے جو تکبر کرنے والے ہیں، اور ہمیں پوشاک پہنائے ان لوگوں کی جو تواضع کرنے والے ہیں، جو شکر کرنے والے ہیں۔ میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں، آپ بھی معافی مانگو۔
اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو بہت اجر دیتا ہے جو استغفار کرنے والے ہوتے ہیں۔ آپ فرما رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے حمد و ثنا ہے جو اپنی آغوش میں پناہ مانگنے والوں کو پناہ دیتا ہے، وہ اپنی مہربانی سے ان لوگوں کو شفا دیتا ہے جس سے دوا خود مایوس ہو چکی ہوتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود السلام ہو، جو آپ کی پیروی کرتا ہے وہ ہدایت پر ہے، جو نافرمانی کرتا ہے وہ گمراہی کے اوپر چلنے والا ہے۔ اللہ کی رحمتیں ہوں، برکتیں ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، ایسی سلامتی جو ہمیشہ قائم رہے۔ اللہ سے ڈرو، اس کو یاد رکھو، اس کی فرما برداری کرو، اس کی نافرمانی نہ کرو۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کا ساتھ دو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اچھے کپڑے پہننا تو جائز کیا ہے، اچھی سواری کے اوپر سواری کرنا بھی جائز رکھا ہے۔ ایسا لباس پہنو جو آپ کے لائق ہو، جو صاف ستھرا ہو، جو خوب اچھا ہو، یونیک ہو، اور ایسی خوبصورتی اختیار کرو جب لوگوں کے سامنے جانے لگو، جو ان کے ساتھ جب ملنے جلنے لگیں، اللہ کی نعمت کو ظاہر کرو کہ اللہ نے آپ کے اوپر نعمتیں دی ہیں، لیکن تکبر نہ کرو، لیکن اسراف نہ کرو، لیکن تکبر نہ کرو، لیکن اپنا دکھاوا نہ کرو، دوسروں کو حقیر نہ سمجھو جو آپ سے کمتر ہیں۔ عامر بن شعیب عن ابیہ عن جدہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کھاؤ پیو اور صدقہ کرو، پہنو لیکن دکھاوا بھی نہ کرو اور فضول خرچی بھی نہ کرو۔ اللہ پسند کرتا ہے کہ اللہ اپنی نعمت کو اپنے بندے کے اندر دیکھے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اسی طرح صحابی بیان کرتے ہیں کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، کہتے ہیں میرے کپڑے بڑے بوسیدہ تھے، تو آپ نے فرمایا کیا آپ کے پاس مال ہے؟ تو انہوں نے کہا الحمدللہ میرے پاس بہت کچھ ہے۔ تو آپ نے فرمایا جب اللہ نے آپ کو مال دیا ہے تو اس کا اثر تمہارے اوپر نظر آنا چاہیے نا۔ اسے امام ترمذی اور امام نسائی نے روایت کیا ہے۔ اسی طرح اللہ نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی کرم نوازی تمہارے اندر نظر آنی چاہیے نا۔ اسی طرح ایک اعرابی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور بہت خوبصورت تھے، تو انہوں نے کہا خوبصورتی مجھے اچھی دی گئی اور مجھے اچھی لگنے لگی، یہاں تک کہ مجھے یہ نہیں پسند رہا کہ مجھ سے بہتر کوئی ایسا ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا یا رسول اللہ یہی تکبر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، یہ تکبر نہیں ہے، تکبر یہ ہے کہ لوگوں کو حقیر سمجھا جائے اور حق کو دھتکارا جائے۔ ابو کلابہ بیان کرتے ہیں کہ کوئی دنیا آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتی جب تک تم اس دنیا کی نعمت کا شکر ادا کر رہے ہو۔ شکر کرنے والوں کا راستہ اختیار کرو، تکبر کرنے والوں اور دکھاوا کرنے والوں کی تباہیوں سے بچ جاؤ۔ اس سفارشی پر درود بھیج دو جو ساری انسانیت کے سفارشی ہیں۔ اے اللہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام نازل فرما۔ خلفائے راشدین، ہدایت یافتہ ائمہ جو بلند مرتبے اور مقام والے ہیں، ابو بکر، عمر، عثمان اور علی، اور تمام اہل بیت اور صحابہ کرام سے اے اللہ راضی ہو جا۔ اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو عزت عطا فرما۔ اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو عزت عطا فرما۔ اے اللہ شرک اور مشرکوں کو رسوا کر دے۔ اے اللہ دشمنان دین کو تباہ کر دے۔ اے اللہ ہمارے اور تمام مسلمان ممالک کو محفوظ فرما لے حاقدوں کے حقد سے، حسد کے حاسدوں سے، بری چالیں چلنے والوں کی چالوں سے۔ اے اللہ اس ملک کو امن والا بنا دے۔ اے اللہ اس ملک کو امن والا بنا دے۔ اے اللہ ہمارے فوجیوں کی حفاظت فرما جو سرحدوں پر پہرہ داری کر رہے ہیں۔ اے اللہ ان کے فوت شدگان کو شہیدوں میں قبول فرما۔ اے اللہ جو زخمی ہیں ان کو شفا عطا فرما، ان کو سلامتی کے ساتھ اپنے گھروں تک پہنچا دے۔ اے اللہ ہمارے حکمران خادم حرمین شریفین کو ان کاموں کی توفیق عطا فرما، جن سے خوش اور راضی ہوتا ہے اسے نیکی اور بھلائی کی طرف لے جا۔ اے اللہ اسے اور اس کے ولی عہد کو اور تمام مسلمان حکمرانوں کو ان کاموں کی توفیق عطا فرما جن میں اسلام اور مسلمانوں کی فلاح و بہبود ہے۔ اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، ہمارے فوت شدگان کی مغفرت فرما۔ اے اللہ فلسطین میں ہمارے بھائیوں کی مدد فرما، ان سرکش ظالموں کے اوپر اے اللہ مسجد اقصی کو پاکیزہ کر دے یہودیوں کی گندگی سے جو غاصب ہیں۔ اے اللہ فلسطین میں ہمارے بھائیوں کی مدد فرما۔ اے اللہ ان کی مصیبت کو دور فرما، ان کی نصرت اور مدد کو جلد کر دے۔ اے اللہ ان کی مصیبت کو ختم کر دے۔ اے اللہ ان کی مصیبت کو دور کر دے۔ اے اللہ ان کی مصیبت کو دور فرما دے۔ اے اللہ ان کے قیدیوں کو رہائی عطا فرما۔ اے اللہ ان کے فوت شدگان کو شہیدوں میں قبول فرما لے۔ اے اللہ ہماری دعا کو اپنی طرف اٹھا لے اور سن لے۔ اے اللہ تو ہی کریم ہے، تو ہی عظیم ہے، تو ہی رحیم ہے۔ ناظرین مدنی خطبہ مکمل ہوا۔